السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. ہمارا لیسن مسلمس ان فریڈم موومنٹ یہ جاری ہے، اور اس لیسن میں ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. یعنی یہ کہ مسلمانوں نے ہی فریڈم موومنٹ کا آغاز کیا، اسٹارٹ کیا، اس کی شروعات کی. اس کی ڈیٹیل ہم کو معلوم ہو چکی ہے کہ کس طرح فتویٰ شائع ہوا، اور اس کے بعد سے پھر تحریک آزادی ہند یا فریڈم موومنٹ آف انڈیا شروع ہوئی. پھر ہم نے یہی پڑھا کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے باقاعدہ ایک گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی، اور پھر ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان حکمراں جو اس میں موجود تھے جب انگریز یہاں پر آئے، تو انہوں نے کس طرح سے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور پوری کوشش کی کہ یہاں پر اس ملک پر ان کا قبضہ نہ ہونے پائے. اس میں خاص طور سے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی قابل قدر ان کی کوششیں ہیں، اور جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو انگریز ان کو اپنی راہ کا سب سے بڑا روڑا سمجھتے تھے، رکاوٹ سمجھتے تھے، اور ان کا خاتمہ کر کے انگریزوں نے نعرہ لگایا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. ٹوڈے انڈیا از بلانگس ٹو اس. پھر ہم نے یہ بھی معلوم کیا، اور یہ بھی ہم کو بات معلوم ہو گئی کہ 1857 کے اندر انگریزوں کے خلاف جو بغاوت ہوئی، اس کے پیچھے کون سے قائدین تھے. اور پوری بغاوت کے روح رواں مسلم قائدین تھے. انہوں نے منصوبہ بندی کی، لیکن کس وجہ سے وہ پوری منصوبہ بندی فیل ہو گئی یہ بھی ہم کو معلوم ہو چکا ہے. اس منصوبہ بندی کے فیل ہونے پر پھر انگریزوں نے انتہائی مظالم ڈھائے، بہت ظلم کیا، ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ہزاروں علماء کو پھانسی دے دی گئی، اور ان کی خود رپورٹ ان مظالم کی گواہ ہے. یہ سب بھی ہم پچھلے سیشن میں سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں. اب ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے آج اسی فریڈم موومنٹ کا. وہ کیا ہے؟ ریشمی رومال موومنٹ. سلیبس میں اس کا نام آتا ہے ریشمی رومال موومنٹ. تو آج اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یا ایک ایسے تحریک برپا ہوئی. تو آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کی ایک طرف تو مظالم کی انتہا ہو رہی ہے، مظالم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے. دلی سے لے کر لاہور تک کوئی پیڑ بھی خالی نہیں بچا کہ اس پر کسی نہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو. یہ اتنی خراب صورتحال میں بھی ان تمام مظالم اور زیادتیوں اور لٹ پٹ جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کا باشعور طبقہ خاموش نہیں بیٹھا. جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، جو آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتے. تو اتنے گئے گزرے حالات میں بھی ان تمام مظالم کے باوجود بھی جو مسلمانوں کا کریم تھا، مسلمانوں کا بہترین طبقہ تھا، وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھا، بلکہ انہوں نے دوسرے انداز میں یہ کام شروع کر دیا. ابھی دوسرا انداز کیا تھا کہ میدان میں آئے بغیر انگریزوں کا مقابلہ کرنا، افراد سازی کرنا جو آگے چل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں. تو اس کے لیے 1857 میں یہ بغاوت کا معاملہ ہوا، اور 1866 یعنی 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. دارالعلوم دیوبند، یہ نئی نسل کے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، مسلکی اختلافات کی وجہ سے، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے سامنے ہسٹری کلیئر نہیں ہو پاتی کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیا تھی. دیوبندی کہہ کے لوگ بدنام کرتے ہیں،
اس طرح سے کچھ اور الفاظ اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصل یہ دیوبند کی بدنامی انگریزوں کے پیریڈ سے شروع ہوئی ہے، تاکہ اس کو اتنا بدنام کرو کہ مسلمانوں کا طبقہ اس کو قبول نہ کرے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے قیام کا مقصد تھا کہ صرف تعلیمی نہیں بلکہ ایسے افراد تیار کرنا جو فکری آزادی کے ساتھ ساتھ، یعنی جن کی آئیڈیالوجی آزاد ہو، جن کی سوچ فری ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کے کھوئے ہوئے وقار کو واپس دلا سکیں، جو انگریزوں نے لوٹ کھسور مچا کے رکھی ہے اور ملک کے وقار کو داؤں پہ لگایا ہے، تو اس وقار کو وہ واپس دلا سکیں، ملک کو آزادی دلا سکیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، لیکن جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس کا یہ مقصد واضح تھا۔ اسی لیے اس مدرسے کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہماگیر تحریک کی شکل دینے کے لیے کہ اب ایک مومنٹ برپا ہو، ایک تحریک برپا ہو، اس کی شکل دینے کے لیے 1909 میں جلسہ دربار بندی کے موقع پر، جب اسٹوڈنٹس وہاں کے فارغ ہو رہے تھے، 1866 میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور 1909 جب ایک پہلا بیچ جب فارغ ہوا اور ان کا دستار بندی ہوا، ان کو سند دی گئی، ان کو ڈگری دی گئی، تو دستار بندی کے موقع پر فارغین دارالعلوم کا ایک اجلاس بلایا 1909 میں۔ اب جتنے لوگ فارغ ہو گئے تھے، جو اور باعث تھے، جتنے لوگ دارالعلوم دیوبند سے جنہوں نے سند لی تھی، تو ان سب کا ایک اجلاس بلایا گیا، ایک کانفرنس بلائی گئی، اور تبادلہ خیال کے بعد، پھر لوگوں کے مشورے کے بعد جمعیت الانصار کی تشکیل کی۔ جمعیت الانصار، تو جمعیت الانصار کی تشکیل کس نے کی؟ جمعیت الانصار کس نے بنائی؟ تمام فارغین اور تمام دیوبند کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر کے مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اپنے ایک شاگرد، اپنے ایک اسٹوڈنٹس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا سیکریٹری منتخب کیا۔ جمعیت الانصار بنا کر کے خود وہ تو صدر تھے ہی، وہ تو ذمہ دار تھے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا سیکریٹری عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو متعین کیا، جن کی قیادت میں اس تحریک نے برطانوی حکومت کا تختہ الٹ دینے کا منصوبہ بنایا۔ اب کیا منصوبہ بنایا کہ اب جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کو ہم کولیپس کریں گے، اس کا تختہ الٹ دیں گے، اس کے اس ملک سے دخل کر دیں گے۔ یہ جمعیت الانصار بنائی گئی۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد، کہ پہلے اسٹوڈنٹس تیار ہوئے، ان کو آئیڈیالوجیکل مضبوط کیا گیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری آزادی کیسے حاصل ہوگی، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے پھر ایک تنظیم، ایک مومنٹ، ایک تحریک جمعیت الانصار کے نام سے بنائی گئی، اور پھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ہم کو انگریزوں کو یہاں سے بے دخل کر دینا ہے، ان کا تختہ الٹ دینا ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ملک میں عام بیداری پیدا کی، جو باہر کی طاقتیں تھیں، جو مسلم ممالک تھے، ان سے امداد کے منصوبے بنائے، اور خفیہ طور سے ایسی جماعت تیار کرتے رہے جو انقلاب کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے سے گریز نہ کریں۔ ایسے لوگ تیار کرتے رہے کہ عین وقت آنے پر، جب وقت پڑے تو اپنی جان بھی قربان کرنے سے نہ پیچھے ہٹیں۔ یہ پوری تیاری انہوں نے کی، منصوبہ بندی کی، آگے باہر سے ہم کو امداد کیسے ملے گی، اندر کے افراد کیسے تیار ہوں گے، اور پھر اسی تحریک کے نام، ابھی تحریک جو جاری تھی کیونکہ اس کے لیے ریشم رومال ایک کوڈ بنایا گیا تھا، تو اسی لیے اس کوڈ کے ذریعے اسی تحریک کا نام لاسٹ مومنٹ پر آخری مرحلے میں ریشمی رومال مومنٹ پڑ گیا۔ یہی جمعیت الانصار بعد میں کس نام سے جانی جانے لگی؟ ریشمی رومال مومنٹ۔ یہ ہے ریشمی رومال مومنٹ کا بیک گراؤنڈ۔
لیکن جب ساری تیاری مکمل تھی، ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں تقریباً، اس موقع پہ یہ آستین کے سانپ غدار انگریزوں کے پٹھو، انہوں نے اس وقت جب کہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، سب خبریں اور ریش رومال کی پوری تفصیل امیر حبیب اللہ خان نے حکومت برطانیہ کو دے دی، برٹش گورنمنٹ کو دے دی۔ امیر حبیب اللہ خان غدار، ننگے وطن ننگے دین، اس نے ساری رپورٹ، ساری مخبری کر دی، بڑا نقصان پہنچایا مخبروں سے۔ آج بھی سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی فائدے کے لیے، اپنے چھوٹے مفاد کے لیے لوگوں کی مخبری کرتے ہیں اور ان کی زندگی تنگ کرتے ہیں۔ تو ایسے غدار لوگ، انہوں نے ساری رپورٹ، ساری چیزیں انگریزوں کو دے دی، اور اس طرح سے پھر مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ، حکیم نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب گرفتار کر لیے گئے اور گرفتار کر کے مالٹا میں نظر بند کر دیے گئے۔ مالٹا یعنی کالا پانی کی سزا دے دی گئی، ایک جزیرہ بھیج دیا گیا ہے جہاں سے وہ کسی سے مل نہیں سکتے تھے اور کسی سے کوئی ان کا تعلق نہیں رہا۔ تو مالٹا میں نظر بند کر دیے گئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور سب جو ہے وہ مایوسی میں، اور کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا سے قنوط کے عالم میں ڈوب گئے۔ مایوسی طاری ہو گئی ہر جگہ کہ جو بھی کوشش کی جاتی ہے، جتنی کوشش کی جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ناکام ہو جاتی ہے۔ اب مایوسی کی اس دور کے اندر، جب کہ انتہائی مایوسی طاری تھی، تو اس موڑ پر سر سید رحمہ بن کر کے آئے۔ اب ان کا نظریہ تھا، علی گڑھ تحریک اٹھی، اور ان کی فکر یہ تھی کہ موجودہ حکومت سے روابط بڑھا کر کے جو برٹش گورنمنٹ ہے اب اس سے تعلقات اچھے کیے جائیں، اور ان کو خوش کر کے ہم سکون اور عافیت میں رہ سکتے ہیں۔ اب ایک نئی آئیڈیالوجی آئی، نئی فکر آئی علی گڑھ تحریک کے نام پر، سر سید کے ذریعے، کہ ہم کو انگریزوں کے ساتھ تال میل بڑھا کر کے، ان کو خوش کر کے ہم کو اس ملک میں عافیت سے ہم جی سکتے ہیں۔ لیکن عام مسلمان ذہن نے اور عام لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ سب کے پیچھے ٹارگیٹ یہ تھا کہ اصل مطلوب مکمل آزادی کا حصول ہے۔ مکمل آزادی تو حاصل نہیں ہے، اگر کچھ تال میل بڑھا بھی دیا جاتا ہے تو ہم کو کچھ تو سکون مل جائے گا، رہنے کھانے کی جو سہولتیں ہیں وہ تو ہو جائیں گی، لیکن آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس کے باوجود بھی، ان مایوسی کے باوجود بھی، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی سطح پر بے چینی رہی اور جدوجہد جاری رہی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ریشم رومال تحریک کا، ریشم رومال موومنٹ کا، کہ کس طرح سے 1857 کے اس خونچکا حالات کے باوجود بھی، 1857 کی اس انتہائی کرب انگیز اور انتہائی درد انگیز حالات کے بعد بھی مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں سے غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی، کس قدر کوششیں کی۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے بعد اب آگے ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ کس طرح سے آزادی حاصل ہوئی، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔